جس کا قدیم اور اصلی نام بارادی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اسے اسم تعظیمی ابانا سے موسوم کیا، یعنی بڑا معزز دریا۔ البیرونی لکھتے ہیں کہ ان زبانوں یعنی عبرانی اور سریانی میں لفظ اب کے ساتھ خطاب کرنا لفظ سید کے ساتھ خطاب کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے نامور اور معزز لوگ بہت تھے جن کے ناموں کے ساتھ لفظ اب اعزاز اور تعظیم کے طور پر شامل کیا جاتا تھا، جیسا کہ اس زمانے میں خان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ لفظ اب مفرد ہے، لیکن جلا وطنی کے بعد اس لفظ کو دوسرے ملک کے لوگوں اور خاص کر ایرانیوں نے جمع کے لیے یوں استعمال کیا: ابان، ابکان، ابگان، ابخان، اوغان، اباکان، اور آخر میں عربی طرز پر افغان استعمال کیا گیا۔ پھر اس جمع کے لفظ کو مزید جمع کے لیے افغان اور ملت افغانہ بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مثلا لفظ اب واحد بامعنی معزز اور اس کی جمع ابان بامعنی معززین، وزن لفظ واحد بامعنی مچھلی اور اس کی جمع کبان بامعنی مچھلیاں، اور لفظ لب واحد بامعنی ہونٹ جس کی جمع لبان ہے۔ اسے اس طرح بولنا ہوگا: اب، ابان، کب، کہاں، لب، لبان۔ اور مولوی میر احمد عرف میرا بخش بوسہ تاریخ میں صوبہ سرحد پشاور تاریخ کابل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ افغان عربی لفظ ہے اور لفظ اوغان فارسی، لیکن ماخوذ دونوں کا عبرانی زبان ہے۔ پختون زبان کے مشہور ماہر مسٹر رواری نامی ایک انگریز اپنی کتاب افغانی انگلش ڈکشنری میں لفظ افغان کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: افغان اس طاقتور قوم کا نام ہے جو افغانستان میں رہائش پذیر ہے، اور غالباً یہ ان اسرائیلی قبائلوں کی اولاد ہیں جو گمشدہ تھے۔ پٹھانوں کی تاریخ: یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جنہیں اشعوریوں اور بائبل والوں نے باری باری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلا وطنی کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی دیگر مشہور تاریخی کتابوں میں بھی اکثر آتا ہے۔ افغان یا پختون کو آپ کسی نام سے یاد کریں، وہ اصلاً سامی ہے اور نسلاً ابراہیمی۔ یہ وہ قوم ہے جو پہلے شریعت موسوی پر اور پھر دعوت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو اس پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے، اور دین اسلام کی تبلیغ میں کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا دیا۔ کاش اس قوم کے جوانوں اس نقطہ کو سمجھ سکے کہ یہ اس کی قومی خصوصیات اور اس کے بزرگوں کا تعامل ہے۔ یہ پختونوں کی روشن تاریخ ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی گوشہ تاریخی میں نہیں کہ اس کی تاریخ کا ہر دور اور اس کے واقعات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجمع ہے، اور وہ تواتر سے پشت بے پشت گواہی دینے چلے آ رہے ہیں۔